نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم رب الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 32 سے 37 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آیت 32۔ ترجمہ: آپ فرما دیں کہ کس نے وہ کپڑے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں اور کھانے پینے کی پاکیزہ حلال چیزیں حرام کی ہیں، آپ فرما دیں کہ یہ چیزیں قیامت کے دن خالص مسلمانوں ہی کے لیے ہوں گی اور دنیا میں بھی خالص مومنوں ہی کے لیے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک ایک آیت سمجھداروں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 32 کا۔ تفسیر: اپنی طرف سے حلال و حرام کرنے والوں کی مذمت۔ جو کھانے پینے اور برتنے کی چیزیں اپنی طرف سے حرام کر لیتے ہیں، ان کی مذمت ہے کہ آپ ان مشرکوں سے جو اپنی باطل رائوں سے حلال کو حرام کر بیٹھتے ہیں اور بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں، فرما دیں کہ جو چیزیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے، اپنے پرستاروں کے لیے اور رسولوں کے ماننے والوں کے لیے پیدا کی ہیں اور ان میں دنیوی زندگی میں بظاہر مشرک بھی شریک ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ چیزیں خاص رب کے پرستاروں ہی کو ملیں گی اور وہاں ان میں کوئی کافر شریک نہ ہوگا، کیونکہ کافروں پر جنت حرام ہے۔ انہیں کس نے حرام فرمایا؟ حرام کرنے کا حق اللہ کا ہے اور اس نے حرام کی نہیں، پھر کیوں حرام سمجھی جاتی ہیں؟ مشرک بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور طواف میں سیٹیاں اور تالیاں بجاتے جاتے تھے، اس پر یہ آیت اتری اور کپڑے پہننے کا حکم ہوا۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آیت 33۔ ترجمہ: آپ فرما دیں کہ میرے رب نے بے حیائی کی تمام کھلی اور چھپی باتیں، گناہ، کسی پر ناحق ظلم کرنا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، حرام فرما دیا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ یہ تھا ترجمہ
اب تفسیر آیت 33، ہر طرح کی بے حیائی اور گناہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کی تمام کھلی اور چھپی باتیں حرام فرما دیں، اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی بڑائی محبوب نہیں۔ چھپی کھلی بے حیائیوں کے بارے میں سورہ انعام میں تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اللہ نے ہر طرح کے گناہ اور کسی پر ناحق ظلم و تعدی کرنا حرام فرما دیا ہے۔ اسم سے وہ گناہ مراد ہے جو دوسرے کی طرف متعدی نہ ہو، اور بغاوت سے دوسرے کی حق تلفی مراد ہے۔ شرک بھی حرام ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کی جائے، اور بلا سند کے اللہ پر جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ آیت 34، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون آیت 35، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون آیت 36۔ ترجمہ، اور ہر گروہ کا ایک مقررہ وقت ہے، پھر جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہ ہوں گے۔ اے فرزندان آدم، اگر تمہارے پاس نبی آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے اور تمہیں میرے احکام سنائیں گے تو جو پارسائی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہمارے احکام جھٹلائے اور ان سے غرور کیا وہی جہنمی ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 34 سے 36 کا۔ تفسیر آیت 34، ہر قوم کی ایک مقررہ مدت ہے، یعنی ہر زمانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مقررہ مدت ہے۔ جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر اسے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی، نہ تو مقررہ مدت میں ایک منٹ کی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تعجیل۔ وہ قوم ٹھیک وقت پر فنا ہو جاتی ہے۔ آیت 35، مسلمانوں کو دنیا چھوٹنے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس آیت میں فرزندان آدم کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ تمہارے پاس رسول بھیجے جائیں گے جو تمہارے سامنے میرے احکام بیان فرمائیں گے اور میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، پھر جو ممنوعات ترک کر کے اطاعت گزاری میں لگے رہے انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ نہ تو انہیں دنیا کا اور دنیا کی چیزیں چھوڑ جانے کا ملال ہوگا اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ آیت 36، کافروں کے لیے ابدی جہنم ہے۔ احکام الہیہ کے جھٹلانے والوں کو اور آئین خداوندی کے ٹھکرانے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ان جھٹلانے والوں، خود پسندوں اور سرکشوں کو جن کے دلوں میں ایمان نہیں اور اطاعتوں سے روگردانی کرتے ہیں، جہنم کے ہولناک عذابوں میں مبتلا کر دیا جائے گا جہاں یہ ہمیشہ جلتے بھنتے رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ آیت 37۔ ترجمہ، بھلا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر طوفان اٹھائے یا اس کے احکام جھوٹے بتائے؟ ان کے نصیب کا حصہ انہیں مل جائے گا، پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، اور اقرار کر لیں گے کہ واقعی ہم کافر تھے۔ تفسیر آیت 37، قیامت کے دن جھوٹوں کے منہ کالے ہوں گے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی اتاری ہوئی آیتیں جھٹلا دیں۔
ان کے نصیب کا حصہ انہیں مل جائے گا۔ اللہ نے اپنے ذمے جھوٹ بولنے والوں کے لیے یہ لکھ لیا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ فام ہوں گے، انہیں ان کے عملوں کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اچھے عملوں کی بہترین جزا اور برے عملوں کی بدترین سزا ضرور ملے گی، اور ان کے وعدے اور ڈراوے پورے ہو کر رہیں گے۔ یا لوح محفوظ میں جو کچھ ان کی عمر، عمل اور روزی لکھی ہے وہ دنیا میں انہیں ضرور ملے گی۔ یہی قول مناسب و معقول معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بعد والا جملہ اس مطلب کی تائید کر رہا ہے۔ اسی کے ہم معنی یہ آیت ہے۔ سورہ یونس کی آیت 69-70 آپ فرما دیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، بس دنیا کا تھوڑا سا عیش ہے، پھر انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ہم ان کے کفر کی وجہ سے انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ مشرک شرک کا اعتراف کر کے مرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو ان سے طنز کے طور پر کہتے ہیں کہ تمہارے معبود کہاں گئے جن کی تم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے؟ انہیں کیوں نہیں پکارتے کہ وہ آ کر تمہیں اس ہولناک روح فرسا عذاب سے چھڑا لیں؟ یہ بڑی حسرت سے جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہیں، ہم سے ہٹ گئے، اب ہمیں ان سے کسی فائدے اور بھلائی کی توقع نہیں، واقعی ہم کافر ہیں، ہمیں اپنے کفر و شرک کا اعتراف ہے۔ معلوم ہوا کہ مشرک اپنے شرک کا فرشتوں کے سامنے اعتراف کر کے مرتے ہیں۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 سے 37 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔